عمران خان زندہ عمران خان زندہ صاحب ادھر آئے. یہ مطلب ان کو کچھ نہیں ملتا. آج عارف خٹک صاحب یہ ہمارے شیر اس کے پیچھے جو ہے لگ گئے, یہ کالے چینلز والے بھی اور یہ سب جو ہے اس بیچارے کے پیچھے لگ گئے. آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو, یہ شیر ہیں. اس بیچارے کے پیچھے سارے کالے چینلز والے لگ گئے. ہمیں یہ کیوں پسند ہے؟ ہمیں اس لیے پسند ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اس نے سینہ حاضر کیا تھا اور عمران خان صاحب کی بہترین سیکیورٹی اس نے دی تھی. ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عمران خان زندہ عمران خان زندہ. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. دوران تقریر سہیل آفریدی نے عمران خان کے پرسنل سیکورٹی گارڈ کو سٹیج پر بلا لیا اور کہا کہ یہ عمران خان کا وفادار سپاہی ہے. وہاں پر سیکورٹی گارڈ نے پہنچتے ہی کیا کر دیا آپ دیکھیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. عمران خان کے فلک شگاف نعرے لگا دیے. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جس طرح کے سٹارٹ میں نے کہا اور اختتام بھی اس بات پر کروں گا کہ بجٹ پر زیادہ خوشی ہم نے اس لیے نہیں منائی کیونکہ یہ خوشی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے رکھی ہے. اور ہماری جدوجہد, تمام پارلیمنٹرین کی جدوجہد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے. کیونکہ پاکستانی قوم, صرف خیبر پختونخوا کی عوام نہیں, پاکستانی قوم عمران خان صاحب کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سوچتی ہے, نہ اس کے علاوہ کسی کو سنتی ہے. جن ریجیم چینج آپریشن سے لے کر آج تک جو مس ایڈونچرز اس ریاست پر قابض لوگ اور بند کمروں میں فیصلے کرنے والے لوگ مسلسل کرتے آ رہے ہیں, تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس کو جھکانے کی کوشش مسلسل کی گئی. عمران خان صاحب کو جھکانے کے لیے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے ذریعے ان کو ٹارچر کیا گیا. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ نہیں جھکا. مسلسل عمران خان صاحب کی بہنوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان پر آنسو گیس, واٹر کینن کا استعمال, ان کو سڑک پر گرایا جا رہا ہے, ان کو بالوں سے کھینچا جا رہا ہے. کیا کر لیا انہوں نے؟ وہ آج بھی جو ہے اڈیالہ جیل آتی ہے, چٹان کی طرح کڑی ہے, نڈر ہو کر کڑی ہے, بھگوڑے کی طرح پاکستان چھوڑ کر نہیں گئی. نہ ہی ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈیل کر کے پاکستان چھوڑ کر باہر جا رہا ہے, جیل کے اندر ہی ہے. جعلی پلیٹلیٹس گرتے ہیں, لوگوں کو جو ہے تمام ادارے مل کر باہر بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کا آنکھ کا سیریس ایشو ہے. 85% آنکھ ان کی تقریباً ضائع ہو چکی ہے. وکلا رپورٹ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رپورٹ جمع ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ان کی فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو ہے ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ان کے جو سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, نہ اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ زیادتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کے ساتھ یہ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے. تمام اداروں کو اور خاص کر ہماری جوڈیشری کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. رات کے 12 بجے آپ نے عدالتیں لگائی جب آپ کے پیچھے ڈنڈا تھا. آج جو ہے عمران خان صاحب کے جینوئن کیسز ہیں, آپ وہ نہیں سن رہے. آدھے گھنٹے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں اگر یہ عدالتیں آج بھی انصاف کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ججز خود لیٹر لکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہوتی ہے. پھر 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہی حال ہے. بہرحال ہم عدالتوں میں بھی گئے, ہم جعلی وفاقی حکومت کے پاس بھی گئے, جو وفاقی اسمبلی میں جعلی سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی گئے. پنجاب کی جعلی حکومت, ان کو بھی لیٹرز لکھے. عدالتوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ, ان سب کے ساتھ گئے. تمام طریقے ہم نے آزمائے. جمہوریت پسند ہے, ہم آمروں کی گود سے نہیں آئے.
वोटों से आए, आवाम की ताकत से आए, इसलिए जमहूरी तरीकाकार हम अपना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद भी जो हठधर्मी है वो उस पर कायम है। क्या हल है फिर इसका? कौन सा रास्ता हमारे पास मौजूद है? कौन सा रास्ता रहता है? हमने एहतजाज की तरफ ही फिर जाना है। तो अगर हम फर्ज करें एहतजाज की तरफ जाएं, ये तमाम रास्ते अपनाने के बाद भी, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और वो फिर किसी के जाती नौकर बनकर मासूम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाएंगे, तो उनसे बड़ा बेगैरत फिर कोई नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से तमाम मसाइल का हल नहीं हल हो रहा, हल करना नहीं चाह रहे, तो आवाज उठाएं जितने भी हमारे इदारों के लोग हैं, नीचे से ऊपर तक आवाज उठाएं कि क्यों एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उनके लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी से उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात करने नहीं दिया जा रहा, क्यों इमरान खान साहब पर अखबार बंद है, टीवी बंद है, बाकी तमाम चीजें बंद है। कोट लखपत जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बुजुर्ग खातून है, क्या कसूर है उसका? ये यहां पर खवातीन बैठी हुई हैं, आप आवाज उठाएं उनके लिए। वो तो डॉक्टर है पेशे से, लोगों की हिफाजत करती है, लोगों की जिंदगियां बचाती है। आपकी लीडर के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, आपकी लीडर को बाहर भेजने के लिए इमरान खान को उन्होंने फोर्स किया था। वो तो इतनी रहम दिल है, आज वो जेल में है, बीमार है बेचारी। शामी मुद कुरैशी जेल में है, इजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, बाकी हमारे तमाम कोट लखपत जेल के यासिरान सब जेल में हैं और उन पर सजाएं पर सजाएं हो रही हैं। हमारी जो खवातीन हैं उनके लिए आप आवाज उठाएं। वहां पर आपकी जाली वज़ीर-ए-आला भी बैठी हैं, वो भी खातून हैं, उनसे कहें कि उनको क्यों जेल में खवातीन को डाला हुआ, उनको तो निकालें। बाकी मर्द हजरात जो हैं वो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी ने एक मरतबा फिर से NFC अवार्ड का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि हमें हमारे सूबे का हक नहीं दिया जा रहा, वफाक और पंजाब मिलकर हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर इमरान खान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को भी वहाँ पर बुला लिया, जिसने फलक शिगाफ नारे लगाए।